شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، ان سے ملنا ملانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، محفل مرتضیٰ میں جو آتے نہیں، محفل مرتضیٰ میں جو آتے نہیں، ان کے گھر آنا جانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے۔ دیکھیے گا یہ شیخ شوکت بھائی ملاحظہ کریں، موت کے منہ میں سرکار کونین کو، موت کے منہ میں سرکار کونین کو چھوڑ کے بھاگ جانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے۔ دیکھیے یہ بھی شعر، جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی، جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی، ان کو دل میں بیٹھانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، ان سے ملنا ملانا بری بات ہے، جو بھی غازی کا پرچم اٹھاتے نہیں، یا ماشاءاللہ سبھی لوگ اٹھاتے ہیں غازی کا پرچم، ان لوگوں کے لیے جو لوگ نہیں اٹھاتے، جو بھی غازی کا پرچم اٹھاتے نہیں، جو بھی غازی کا پرچم اٹھاتے نہیں، ہاتھ ان سے ملانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، عزم سجاد کہتا ہے سجاد سے، عزم سجاد کہتا
ایسا جاد سے خوف سے سر جھکانا بری بات ہے، شیخ سے دوست کھانا بری بات ہے، ان سے ملنا ملانا بری بات ہے۔ پر محمد بارے محمد کیا کرنا ہے؟ کتاب حکمت رحمان پڑھ رہا ہوں میں، کتاب حکمت رحمان پڑھ رہا ہوں میں، باغی و ولی خان پڑھ رہا ہوں میں، میرا شعور تلاوت ہے قاریوں سے الگ، علی کو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں، علی کو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم المرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم كل ولي حسن صلوات عليه وعلى يا رب الساعة ولي وحافظ القرآن ومرسل المدينين وعنا حتى تسكن الأرض تطوعا فيها طويلا۔ محمد وعلى قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ صلوات اللہ۔ خوشی کا موقع ہے اور آپ حضرات جو ہے شعر و شاعری سننا چاہیے، یہاں پر ہوں بہت زیادہ نظم جو ہے نہیں پڑھوں گا، بس تھوڑی سی نظم، اس کے بعد نظم کا سلسلہ جو ہے شروع کروں گا میں بھی۔ بالکل گھبرائیے، سوال مبارک ہو اور حضرت حضرت قائم اعظم حضرت امام السلام خدمت اقدس میں میں جشن عید زہرا کی اور خلوص مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ صلوات عزیزوں، قرآن مجید کی آیت ہے جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ پہلے نور کا تذکرہ ہے، پہلے علی کا تذکرہ ہے، پہلے امام حسن کا تذکرہ ہے، پہلے امام حسین کا تذکرہ، قرآن علی علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے پہلے، پھر اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ پہ آنے والی کتاب کا تذکرہ کر رہا ہے۔ معلوم کے اوپر عزیزان گرامی، پہلے معلم ضروری ہے، اس کے بعد کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ اب کبھی کبھی ضروری یہ ہوتا ہے کہ کتاب بھی نہ ہو لیکن معلم اگر ہوشیار ہو تو بغیر کتاب کے بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے، جوانوں کو تعلیم دے سکتا ہے، بزرگوں کو تعلیم دے سکتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، اللہ نے پہلے اہل بیت کو مد نظر رکھا، اس کے بعد کتاب بھیجی ہے۔ لہذا معلوم کے اوپر عزیزان گرامی کہ یہ وہ نور کامل ہے جن کو خداوند عالم نے پہلے بھیجا۔ اسی لیے عزیزان گرامی، اگر صرف کتاب کافی ہو جاتی، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہمارے لیے کتاب کافی ہے، تو کتاب اگر کافی ہوتی تو پیغمبر کے سینہ اقدس پہ کتاب نہ نازل کرتا، پہلے پیغمبر کو نہ بھیجتا، پہلے رسول کو نہ بھیجتا، پہلے خاتم الانبیاء کو نہ بھیجتا۔ معلوم یہ ہوا کہ کتاب اکیلی کافی نہیں ہے، کتاب اکیلی کافی نہیں ہے، بغیر صاحب کتاب کے، بغیر معلم
दी है किताब पे। रसूल का आना इस बात की अलामत है। पहले जनाब नूह का पहले जनाब मूसा का आना इस बात की दलील है कि मूसा आए उसके बाद किताब आई, जनाब ईसा आए उसके बाद इंजील आई, जनाब दाऊद आए उसके बाद उनके ऊपर जो है जनाब दाऊद के ऊपर ज़बूर नाज़िल हुई। पहले पैगंबर अकरम को खुदावंद आलम ने भेजा, उसके बाद किताब कुरान को भेजा, किताब फुरकान को भेजा, फर्क डालने वाली किताब को भेजा। फुरकान इसीलिए कुरान को कहते हैं कि वो जुल्म और अदल में फर्क डालती है। सलवात पर मोहम्मद और ईमान में फर्क डालती है, फर्क बताती है। सलवात पर मोहम्मद आज के दिन आप खुश हो जाएं। कोई बड़ी बहस करने का मकसद नहीं है मेरा, सिर्फ और सिर्फ आप खुश हो जाएं। आपकी खुशी हजरत ज़हरा की खुशी है, आपकी खुशी हजरत वली अस्र की खुशी है, और हजरत वली अस्र की खुशी हमारी खुशी है, हजरत इमाम हुसैन की खुशी हमारी खुशी है। हम उनकी खुशी में खुश होते हैं, उनके गम में गम मनाते हैं। अजीजों, कल तक हम उनके गम में शरीक थे, आज उनकी खुशी है तो हम खुश हो रहे हैं। लाल लिबास पहने हुए हैं और काले लिबास हमने उतार दिए हैं, इसलिए कि आले मोहम्मद ने काले लिबास उतार दिए तो हमने भी काले लिबास उतार दिए और सुर्ख लिबास हमने से बदल कर लिए। सलवात पर मोहम्मद। अपने बच्चों के लिए बताता चलूं, बुजुर्ग तो बेहतर जानते हैं कौन शख्सियत है जिसने इमामत के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरी है। आपके हिसाब से कौन है? मुख्तार इब्न अबू उबैदा सक़फ़ी, मुख्तार इब्न अबू उबैदा सक़फ़ी, जिसने इमाम वक्त के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दी है। वो इमाम जो 35 साल तक अपने बाबा को रोते रहे, एक मर्द मुजाहिद है, जब कैद से छूटा है तो कैद से छूट करके उसने आले मोहम्मद के चेहरों पे मुस्कुराहट लाई है। अजीज़ान गिरामी, जब 5 सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में करबला में आले बैत को सताने वालों के आए, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उस वक्त नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। और कहा इमाम ने, देखो इन सबों को देखते जाओ और लानत भेजते जाओ और नाश्ता करते जाओ। हम भी कभी शरबत नोश कराते हैं, कभी तबर्रुक बांटते हैं, कभी कुछ बांटते हैं, कभी शीरीनी तक़सीम करते हैं, बताते हैं कि देखो इमाम की खिदमत में जब दुश्मनाने आले मोहम्मद के सर आए हैं तो इमाम नाश्ता कर रहे थे। अज़ीज़ान गिरामी, ये नाश्ते का क्या मसला है? जब इब्न ज़ियाद के दरबार में सरे मज़लूम करबला और सरे जनाब अली अकबर और आले मोहम्मद के सर पहुंचे, करबला के शहीदों के सर पहुंचे, तो वो नाश्ता कर रहा था, और नाश्ता कर रहा था इतना भूखल था, देखिए लिवर से कह रहा हूं सलावत पर मोहम्मद। ये सब के पूरा ऊंट हजम कर जाते। तो मैं कुछ संजीदगी नहीं आने दूंगा। सलवात पर मोहम्मद। नाश्ता कर रहा था, कौन? इब्न ज़ियाद, इतना बड़ा पेटू नाश्ता कर रहा था। और जब नाश्ता कर रहा था सर हुसैन देखा, और उसे देखने के बाद वो हिकारत से सर को दूर रखवा दिया और नाश्ते में ये पेटू लग गया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने सर
آسمان کی طرف اٹھایا، روایت فقہ عرض کر رہا ہوں، سر آسمان کی طرف پڑا اور خالق کی بارگاہ میں دعا کی، خدا مندہ میرے سامنے بھی جب میرے بابا کے قاتلوں کے سر آئیں تو میں بھی اس وقت ناشتہ کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہزاروں اور کروڑوں جانیں قربان ہوں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی پہ کہ آل محمد کو اس طرح سے پہچانتے تھے، اس طریقے سے جانتے تھے، اس طریقے سے ان کی خوشی میں خوش ہونا جانتے تھے کہ مختار نے 5 لعینوں کے سر کٹوا کر کے تھیلے میں رکھ کر کے اپنے ساتھی سے مدینے بھیجا اور کہا کہ امام کی خدمت میں لے جا کر کے پیش کرنا۔ تو امام نے دعا کی تھی نا کہ جس طریقے سے میں بھی ناشتہ کر رہا ہوں، میں بھی شربت پی رہا ہوں، میں بھی شیرینی نوش کر رہا ہوں، اس وقت ظالموں کے سر آئے تو امام نے فرمایا کہ دیکھو میری دعا کو معلوم یہ ہوا کہ امام کی دعا قبول ہو گئی، اور قبول ہو کر کے امام نے بتایا کہ دیکھو جب کسی ظالم کا تذکرہ ہو تو اس پہ لعنت بھیجا کرو، صلوات پر محمد علیہ آپ کی سہمت تمام کی اللہ صلوات پر محمد بات یہاں سے ہے، پیغمبر اکرم بیٹھے ہوئے اور پیغمبر اکرم کے سامنے بھنا ہوا مرغ رکھا ہوا ہے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بس آپ خوش ہو جائیں اس کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ بھنا ہوا مرغ رکھا ہوا تازہ کھانا، اور بڑے جنی آئے، پیغمبر نے دعا کی کہ خدایا اسے بھیج دے جسے تو پسند کرتا ہے اور میں جسے دوست رکھتا ہوں۔ پیغمبر کی یہ دعا ہے، جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے میں راضی ہوں۔ تو عزیزان گرامی پیغمبر نے دعا کی، جب پیغمبر نے دعا کی تو یہ صاحب آگے بڑے جن کھٹاک سے آگئے پیغمبر کے سامنے، جیسے ہی بھنا بھنا مرغ خلافت سمجھ رہے تھے، صلوات پر محمد بعد رسول ملی ہے، رسول اللہ اگر ہوتے تو گدی سے کھینچ کر کے نارے جہنم میں پھینک دیتے، صلوات پر محمد۔ مرغ دیکھا زبان سے پانی ٹپکنے لگا، لاڈ ٹپکنے لگی، جس کو کہیے لاڈ ٹپکنے آئے، یا رسول اللہ میں بھی کہا چلو جاؤ چلو جاؤ، بھگا دیا۔ دوسرے صاحب آئے، یا رسول اللہ میں آپ دعا کر رہے ہیں کسی کو بھیج دے میں شریک ہو جاؤں، کہا نہیں تم اس لائق نہیں ہو۔ تیسرے صاحب آئے، ابو لولو والے تیسرے صاحب آئے، اور جب تیسرے صاحب آئے تو پیغمبر نے کہا کہ نہیں تم بھی نہیں۔ بس عزیزان گرامی کتنے میں مولا کائنات عاشق خدا و رسول تشریف لائے۔ اب عزیزوں یہ تینوں دیکھتے رہ گئے کہ علی آ رہے ہیں، علی کو تو بلا رہے ہیں اور ہمیں بھگا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی پہلے ہی رسول نے انہیں بھگا کر کے بتایا کہ دیکھو نہ تم خلافت کے لائق ہو، نہ تم خلافت کے لائق ہو، نہ کسی منصب کے لائق ہو، نہ کسی محفل میں بیٹھنے کے لائق ہو، نہ ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنے کے لائق ہو۔ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا بارہویں سرکار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا بارہویں سرکار کے بغیر۔ آئیں یہاں سجائیں گے عباس کا علم، کہاں سجائیں گے؟ خانہ کعبہ بے مینار نہیں ہے، ہر مسجد پہ مینار ہوتا ہے لیکن خانہ کعبہ میں مینار نہیں ہے۔ دیکھیں گے آئیں یہاں سجائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا اس لیے مینار کے بغیر، آئیں یہاں سجائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے
دینار کے بغیر صلوات محمد مہدی کی عظمت کے لیے ہے جبیں عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے کیسے کیسے لوگ تھے صلوات بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے کچھ تھے عزت کے لیے اور کچھ تھے لعنت کے لیے بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے کچھ تھے عزت کے لیے اور کچھ تھے لعنت کے لیے صلوات محمد اشعار کے ساتھ اس محفل کو آئندہ سال کے لیے منتقل کیا جاتا ہے کل آئندہ سال پھر ہوں گے اور اسی شان سے جشن زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ اس سے بہتر انداز میں منعقد کیا جائے گا خداوند عالم سے دعا ہے خداوند ہماری اس عظیم محفل کو قبول فرما محمد کے حق کا واسطہ جملہ مومنین کی پریشانیاں جشن زہرا کے توسط سے ختم فرما حق کا واسطہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما کا واسطہ مزارت مقدسہ کی حفاظت فرما ایران اور عراق کی حفاظت فرما حق کا واسطہ مراجع کرام کو پورے عمر عطا فرما حق کا واسطہ خدایا مومنین کو اسی طریقے سے ہر وقت ان کے لبوں پہ خوشی کا اظہار فرما حق کا واسطہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما قائم علیہ السلام تشریف لائے تو ہم سب کو ایک ایک کو حضرت قائم کے مددگاروں میں شمار فرما